أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، تب بھی لوگ بے توجہی کے ساتھ منہ پھیرے ہی ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے جب بھی نصیحت کی کوئی نئی بات آتی ہے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اس طرح سنتے ہیں کہ ان کے دل غافل ہوتے ہیں، اور یہ ظالم چپکے چپکے کان میں کہتے ہیں کہ یہ تو محض تمہارے ہی جیسا آدمی ہے، پھر بھی تم سمجھتے بوجھتے جادوگر کے پاس اس کی بات سننے کو آ جاتے ہو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 1-3۔ سورہ طٰہٰ کے بعد یہ سورہ انبیاء ہے۔ قرآن مجید کی 21ویں نمبر کی سورہ ہے، 112 آیتیں ہیں اس میں، اور یہ مکی سورہ ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے 5 سورتوں کے بارے میں فرمایا: سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، طٰہٰ اور سورہ انبیاء۔ اسی ترتیب سے قرآن مجید میں یہ 5 سورتیں ہیں کہ یہ بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہن من العتاق الاول وہن من تلادی، یہ بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہیں، اور یہ میرا قدیم سرمایہ ہے۔ جیسے کوئی رکھا ہوا پرانا مال ہوتا ہے، اسے تلاد کہتے ہیں عربی میں، جس کی انسان بہت حفاظت کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ یہ میرے لیے بہت ہی قیمتی خزانہ ہے۔ سورہ انبیاء کے اندر تفصیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی دعوت سے متعلق مختلف واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت نوح، حضرت یعقوب، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت زکریا علیہ السلام اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی مکالمات جو قوم کے ساتھ ان کی بات چیت و گفتگو ہوئی اور واقعات پیش آئے، ان کو اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، مختصر طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ انبیاء ہے۔ قرآن مجید میں کئی صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں سورہ کے اندر وہ لفظ نہیں آیا ہے جو سورہ کا نام ہے، جیسے سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ لفظ الحمدللہ رب العالمین کی سورہ میں موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد کی سورہ کا نام ہے، اس میں اخلاص کا لفظ نہیں آیا، ورنہ عام طور سے جن صورتوں کا بھی جو نام ہے وہ لفظ اسی سورہ کے اندر آیا ہے۔ اسی طرح یہ سورہ بھی ہے جس میں انبیاء کے تذکرے موجود ہیں، اس اعتبار سے اس سورہ کا نام سورہ انبیاء رکھا گیا، لیکن انبیاء کا لفظ اس سورہ کے اندر نہیں آیا۔ حضرت عامر ابن ربیعہ سے نقل کیا گیا ہے کہ اس سورہ کے نازل ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج ایک ایسی سورہ نازل ہوئی ہے جس نے مجھے دنیا سے بے رغبت کر دیا ہے، اور دنیا سے میرا دل مائل ہونے کے بجائے اور اس سے لگنے کے بجائے آخرت کی طرف راغب کر دیا ہے۔ چونکہ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہجرت سے پہلے، اسی لیے اسے مکی کہا جاتا ہے، اور بار بار اس کی وضاحت کی گئی کہ مکی سورہ وہ ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہو، چاہے مکے میں نازل ہو یا مکے کے اطراف میں کہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے دوران،
اور مدنی سورہ وہ ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کا اور دوسری جگہوں کا سفر کیا اس دوران نازل ہوئی ہو۔ اس میں زیادہ تر مکی صورتوں میں توحید، رسالت، آخرت اور گزشتہ انبیاء کی دعوتوں کا ذکر آتا ہے۔ اس سورہ کے اندر بھی ایسے ہی ہوا۔ اسی طرح شرک کرنے والے اپنے کفر و شرک کے لیے جن باتوں کو بہانہ بنایا کرتے تھے ان کا رد کیا گیا ہے۔ اس سورہ کے آخر میں اس بات کا اعلان فرمایا گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے سراپا رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اور اسی سورہ میں وہ آیت ہے جسے ہم آیت کریمہ کہتے ہیں، حضرت یونس کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ابتدا کی 3 آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں، جن میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں سے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، قیامت لوگوں سے قریب آ چکا ہے۔ الناس کا لفظ بالکل عام ہے، سب کے لیے ہے، لیکن یہاں پر مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے باغی اور منکر ہیں، اس لیے کہ وہی لوگ روگردانی کرتے ہیں، اللہ کی باتوں سے انکار کرتے ہیں۔ ان کے حساب کا وقت یعنی حساب کا دن، روز قیامت قریب آ چکا ہے، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہیں، یعنی منہ پھیرے ہوئے۔ انسان سے غفلت ہوتی ہے، مسلمان سے بھی ہوتی ہے، اور انسان کسی وقت بھول جاتا ہے، کسی وقت سستی کاہلی ہو جاتی ہے، لیکن اس غفلت کی بات کی جا رہی ہے جس غفلت کی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو ماننے کے لیے ہی تیار نہیں ہے، وہ اعراض کر رہا ہے، منہ پھیرے ہوئے ہے، اللہ کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے جب بھی نصیحت کی کوئی نئی بات آتی، ذکر المحدث، محدث کے معنی ہوتے ہیں نئی بات، یعنی جب کوئی نئی آیت، کوئی نئی سورہ، کوئی نیا حکم آتا، الا استمعوہ وہم یلعبون، وہ سنتے اسے غور سے لیکن مذاق اڑانے کے لیے اور اس سلسلے میں کمنٹ کرنے کے لیے، کرٹیسائز کرنے کے لیے، لاہیۃً قلوبہم، ان کے دل غافل ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب دین کی کوئی بات کی جائے تو اس طرح سننا ضروری ہے کہ انسان اپنے دل سے تو متوجہ رہے ہی، ظاہری طور بھی اس کی طرف متوجہ ہو، اور اپنے آپ کو دوسری مشغولیات سے، مصروفیات سے تھوڑی دیر روکے رکھے، خصوصاً جب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو یا اس کے ترجمے اور تشریح کی محفل اور مجلس ہو۔ اسی طرح دینی مجلسوں میں خطاب کرنے والے کی بات سننے کے بجائے آپس میں باتیں کرنا، یا آج کل جس انداز سے لوگ موبائل میں مصروف ہو جاتے ہیں، یہ باتیں قرآن مجید کی عظمت کے خلاف ہیں، اور ظاہری طور پر مشابہت ان لوگوں سے ہو جاتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے، آس پاس سے سنتے تھے لیکن کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، کھیلتے کودتے غفلت کے ساتھ بات سنتے تھے۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور یہ جو ظالم ہیں چپ کے کان میں کہتے ہیں۔ نجوہ کے معنی ہی کان میں کوئی بات کہنا، سرگوشی کرنا، اور اسرو کے معنی اور چھپا کر کہنا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ تقریر کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو تمہاری ہی طرح محض ایک انسان ہے، پھر بھی تم سمجھتے بوجھتے جادوگر کے پاس اس کی بات سننے چلے جاتے ہو۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون۔ جب کوئی کہنے والا دین کی بات کہے تو یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ وہ میری ہی طرح کا انسان ہے، مال و دولت کے اعتبار سے بھی ہم ہی جیسا ہے یا ہم سے چھوٹا ہے، بلکہ اس کے اخلاق کو دیکھنا اور اس کی باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ انسان کا مذاق صرف اس بنیاد پر کہ اس کے کپڑے، اس کا لباس اور اس کا ظاہری جو وضاقتہ ہے وہ اس معیار کا نہیں ہے جو سامعین کے مطابق ہے، اس لیے اس کو نظر انداز کر دینا یہ بھی کجروی کرنے والوں کا طریقہ ہے۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم۔ اب یہاں سے یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ میرے پیغمبر نے جواب دیا کہ میرے پروردگار آسمان و زمین میں ہونے والی تمام باتوں کو جانتے ہیں اور خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ یہ جادو نہیں ہے، تم دیکھتے بھالتے سمجھتے بوجھتے اس کا انکار کر رہے ہو۔ ان آیتوں کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے کہ قیامت قریب آ رہی ہے،
لیکن لوگ قیامت کی تیاری کیا کریں، آخرت کی تیاری کیا کریں، بلکہ اس کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اس لیے موجودہ دور میں بھی، یہ تو جاہلیت کے بعد کا ابتدائی زمانہ تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کی مجلس ہو یا فائن آرٹس کی مجلس ہو، بڑے بڑے علماء جہاں جمع ہوں اور دانشور جمع ہوں، جہاں پر دنیا کی بڑی بڑی تحقیقات پیش کی جا رہی ہوں، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر وہاں پر کسی قسم کا نور نہیں ہے، اور سب کچھ ہونے کے باوجود آخرت کو نظر انداز کیا جاتا ہے تاکہ ان کی غفلت میں، ان کے مزے اور مستی میں آخرت کی یاد اور اللہ کی یاد حائل نہ ہو جائے اور ان کو گناہوں سے روک نہ دے۔ ان آیات نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ انسان اگر غافل بھی ہو جائے، اگر راستے سے دور بھی چلا جائے، تو واپس آئے، اللہ کو یاد رکھے، آخرت کو یاد رکھے، وہی اس کی منزل اور آخری ٹھکانہ ہے۔ یہ نادانی کی بات ہے کہ انسان اپنی دنیا بنانے میں رہے اور آخرت کو فراموش کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔